ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر حکم دیا، اذهب الى فرعون انہ طغی، کہ آپ جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری معاونت کے لیے میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر اور نبی بنا دیجئے تاکہ تبلیغ کے کام میں مجھے آسانی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اور حکم دیا، اذهبا الى فرعون انہ طغی، کہ آپ دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ کیونکہ اصلاحی اور تبلیغی کاموں میں دونوں بھائی مل کر اور ایک ساتھ ہی کام کرتے رہے، اس لیے ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان دونوں بھائیوں کا ذکر ایک ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور بنی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے مقرب ہونے کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں آپ کا نام 130 جگہ آیا ہے۔ آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف ہم کلامی سے نوازا تھا۔ ناظرین، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تذکرہ آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے حالات پیغمبر اسلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت مشابہ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اتنے زیادہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تقویت اور سکون رہے کہ تبلیغ دین کے کام میں اس قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ایسے پرآشوب اور پرفتن وقت میں ہوئی جب فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کی مہم زور و شور سے جاری تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ علیہ السلام کو بالکل محفوظ رکھا، بلکہ آپ کی پرورش اسی دشمن فرعون کے گھر میں کروا کر دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو والدہ کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، دشمن تو اسے زندہ نہ چھوڑیں گے اور دیگر بچوں کی طرح آپ کو بھی قتل کروا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام فرمایا کہ تم فکر نہ کرو اور اپنے لخت جگر کو ایک صندوق میں رکھ کر ہمارے بھروسے پر دریا کی موجوں میں ڈال دو۔ یہ بشارت خداوندی سن کر والدہ نے بنام خدا اپنے بچے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ ناظرین، خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس دریا سے ایک نہر فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں آ پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صندوق پر نظر پڑی تو حیرانگی ہوئی کہ یہ صندوق کیسا ہے اور کس کا ہے اور یہاں کس طرح بہتا ہوا آ گیا۔ کھول کر دیکھا تو چاند سا بچہ صندوق میں کھیلتا ہوا دکھائی دیا، جس سے حیرانی اور بھی بڑھ گئی اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، جس پر فرعون بھی راضی ہو گیا۔ یہ دیکھیں کرشمہ ہے قدرت کا کہ دشمن کے گھر میں پہنچا کر اس ہی کی حفاظت میں پرورش کروائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک مظلوم کی حمایت میں ایک قطبی یعنی فرعون کی قوم کا ایک شخص آپ علیہ السلام کے ایک تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے اتفاقیہ مر گیا، جس کی موت نے مصر میں کوہرام مچا دیا۔ فرعون تک اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو اس نے قاتل کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام فوراً مصر سے مدین روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 8 سال خدمت میں رہنے کے لیے کہا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی منظور کر لیا اور خدمت کرنا شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی دیانت اور امانت سے متاثر ہو کر اپنی ایک صاحبزادی سے آپ کا نکاح کروا دیا۔ معاہدے میں طے شدہ مدت پوری ہونے کے بعد آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس مصر جانے کی اجازت چاہی۔ جب آپ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ وغیرہ کو لے کر مصر کا سفر لیا۔
سردی کا موسم، رات کا وقت، جنگل اور بیابان میں سناٹا اور ہو کا عالم، اور آپ علیہ السلام اور ان کی بیوی سفر میں۔ اور مزید پریشانی اس بات سے بڑھ گئی کہ آپ کی بیوی سفر میں معمولی بیمار بھی ہو گئی۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ علیہ السلام کو کچھ دور روشنی سی نظر آئی۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ اور سفر کے ساتھیوں سے یہ کہہ کر چل دیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے تو یہ حقیقت کھلی کہ یہ نار نہیں بلکہ تجلی خداوندی کے نور کی جھلک ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقدس وادی میں پہنچے تو قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک درخت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کوئی شاخ جل کر نیچے گرے تو اٹھا کر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ آپ حیران اور دہشت کے عالم میں تھے کہ ایک آواز کانوں میں گونجی کہ یہ تمہارے رب کی تجلی ہے۔ تجلی خداوندی کا یہ نور دراصل آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کی تمہید تھی، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ سمجھ کر کوہ طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ میں نے تجھ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کان لگا کر سنو۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے زمانے نبوت سے پہلے کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس خلاصے کی تفصیلات ہم آگے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت اتنا سمجھ لیجئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی اور آپ کی زندگی کے 3 مختلف ادوار تھے۔ پہلا زمانہ آپ کی پیدائش سے لے کر مصر چھوڑ کر مدین جانے تک کا ہے۔ دوسرا زمانہ نبوت ملنے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوانے تک کا عرصہ ہے، جبکہ تیسرا دور مصر سے ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات تک کا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کا ابتدائی منظر تھا۔ ان کی تفصیلات ہم آگے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔